حضور کی حدیث کو کچھ اہمیت دیتے ہوئے سن لیا تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ انوار و برکات ہماری زندگی میں بہت جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑے گا، اور ہم جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کچھ لذتیں محسوس کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ ترمذی شریف۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ ترجمہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان اور ناتبا وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خدا بندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریف۔ یہ دونوں حدیثیں بڑی ہی اہم ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ حضرات محدث نظام پہلی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ عرب میں دستور یہ تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری پہر میں چلتے تھے۔ رات کے آخری پہر میں مسافروں کے قافلے چلتے تھے، یعنی بالکل سحری کے وقت۔ اور یہ اس کا بہت چرچا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی قافلہ اگر روانہ ہوتا تو رات کے آخری حصے میں چلتے۔ تو جب یہ بہت مشہور ہو گیا تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چلتے تھے، کیونکہ جب معلوم ہو گیا کہ سارے قافلے اچھے قافلے بھی رات کے آخری حصے میں اور چوری اور ڈکیتی والے قافلے بھی رات کے آخری حصے میں، تو اب جو اچھی چیزیں سے کہیں سفر کرنا چاہتے ہوں تو اس کو تو معلوم ہوگا بھائی ڈاکوؤں کا قافلہ بھی اگر چلتا ہے تو آخری پہر میں چلتا ہے،
لہذا جو کہیں پر سفر کرنا چاہتے ہوں سامان وغیرہ لے کر تجارت کے غرض سے، تو وہ آخری پہر میں سفر نہ کر کے رات کے شروع حصے میں چل جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ڈاکوؤں سے بچ جائے۔ اب اس کے لیے ان کو کوئی سی بھی قربانی دینی پڑے، مثال کے طور پر نیند کی قربانی دینی پڑتی۔ شروع میں تو انسان رات ہی میں سوتا ہے، رات کے اول حصے میں ہی سوتا ہے، تو وہ مسافر جو کہیں پر تجارت کے غرض سے جانا چاہتے ہوں تو وہ آخری پہر کے بجائے رات کے شروع حصے میں چلتا، حفاظت اور عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح لوگ رہزنوں سے، حملے کے ڈر سے رات کے آخری پہر میں نہیں سفر کرتے بلکہ رات کے شروع حصے میں سفر کر لیتے، اپنی نیند کو، اپنی آرام کو قربان کر کے اس لیے کہ حفاظت میں منزل تک پہنچ جاؤں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت کے منزل پر پہنچنا ہے اور کامیابی کے ساتھ پہنچنا ہے تو تمہیں بھی اپنی قربانیوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ تمہیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں بھی اپنی راحتوں، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کر کے آخرت کی منزل پر جانا پڑے گا۔ کب؟ راحتوں کو قربان کرنا پڑے گا، خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ منزل پر اگر پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑتی۔ جیسے کہ قافلے والے شروع حصے میں چل کر نیند کی قربانی دے کر، آرام کی قربانی دے کر بحفاظت پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان بغیر قربانی دیے آخرت کے سفر پر نہیں پہنچ سکتا صحیح طور سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ آخرت کی منزل پر پہنچنے کے بعد وہاں کا سودا سب سے بہترین کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور جنت کا سودا آسان نہیں، جنت کا سودا آسان نہیں بلکہ بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ اب جب قیمتی چیز ہے تو اس کو پانے کے لیے قربانی تو کچھ نہ کچھ دینی پڑے گی، اسی لیے قرآن کریم میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال جنت کی عوض میں خرید لیا۔ اب جنت جو سودا ہے اسے پانے کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ محدث نظام خلاصے کے طور پر فرماتے ہیں اس کے لیے جان اور مال کی قربانی ہے۔ اگر وہ سودا تمہیں چاہیے انسانوں تو وہ سودا مہنگا ہے، اور اس سودے کو پانے کے لیے جان اور مال کی قربانی اگر دو گے تو مستحق ہوگے، نہیں تو نہیں مستحق ہو سکتے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کچھ قربانی دینا نہیں چاہتے، نماز کے لیے بلائیں تو نماز کے لیے بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی دکان پر کوئی نہیں، کیسے آئیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے قربانی دینے کے لیے کہتے ہیں تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ تو اگر ہم یہی بہانہ بنائیں تو پھر سمجھیے کہ یہ شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان اور نفس کا دھوکہ۔ دوسری حدیث حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان اور ناتواں وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے، اللہ سے امید رکھے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کس چالاک اور ہوشیار اور کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے کے چست اور چالاک ہو،
دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹنا جانتا ہو، دنیا والے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سمجھدار اور ہوشیار اور چالاک۔ اور جو دنیا کمانا نہیں جانتا ہو، دنیا والے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بے وقوف اور ناسمجھ۔ جو اہل دنیا ہوتے ہیں ان کی سوچ اتنی ہوتی اور یہ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوشیار وہ نہیں کہ جو اپنے نفس کو قابو نہ کر سکے، ہوشیار وہ جو اپنے نفس کو قابو کر سکے اور خواہشات نفس پر کنٹرول کر سکے، وہ ہے ہوشیار اور چالاک۔ وہ کیوں فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزارے، وہی دانشمند اور ہوشیار ہے اللہ کی نظر۔ اب اس کے لیے انسان آخرت کی پوری تیاری کرے۔ تیاری کیسے کرنا ہے؟ محدث نظام فرماتے ہیں اپنے نفس پر قابو پا کر اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر۔ جب اپنے نفس پر انسان قابو پانے کا اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کر دے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کر دے گا، تو وہی ہوشیار اور چالاک کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ اور جو بندہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتا اور اپنے نفس پر قابو نہیں رکھے گا اور اس پر چلنے کی بھی، نفس کو کنٹرول کر کے چلنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، تو وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اگرچہ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کچھ جانتا ہو، لیکن اگر اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، کنٹرول نہ جانا، تو پھر وہ حدیث کی روح سے احمق کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ احمق اور ناعاقبت اندیش، کم عقل اور ناکام اور نامراد کہا ہے۔ اور خاص طور سے جب اپنے نفس پر قابو نہیں کر پائے گا اور احکام خداوندی پر عمل نہیں کر پائے گا، لیکن کہے گا کیا؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہذا اللہ پر امید باندھے، جبکہ یہ اس کی کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان خود عمل پیرا ہو، عمل کرے، پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم پر امید باندھے تو یہ الگ چیز ہے، لیکن کر کچھ نہیں آتا۔ اگر اس سے کوئی بندہ کہتا بھائی یہ مت کرو، تو کہتا اللہ بہت رحمت والے ہیں، بڑی وسیع والے ہیں، تو اس نے کیا کچھ نہیں، امید اچھی بات ہے۔ تو بغیر عمل کیے، بدعملی کر کے اللہ پر امید اچھی باندھنا، یہ محدث نظام فرماتے ہیں یہ نفس اور شیطان کا فریب ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کرتے کچھ نہیں ہے، اللہ پر اچھی امید باندھے، نہیں بھائی اللہ تو بہت بڑے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، لیکن خود بچنے کا کوئی سبب نہیں، کچھ قدم نہیں بڑھا، لیکن اللہ پر اچھی امید باندھا ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ اس کے لیے بڑا زہر ہے۔ کس کی طرف سے؟ شیطان اور نفس کی طرف سے۔ اس کو نفس اور شیطان کا فریب اور دھوکہ کہا ہے۔ لہذا اللہ پر اسی وقت اچھی امید باندھے جب عمل بھی کرے اور عمل کے لیے قدم بھی بڑھائے، تب اس کے بعد اللہ پر امید باندھنا بہتر ہے، لیکن بغیر یہ اللہ پر امید باندھنا یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم خدا پرستی والے بنے، نفس پرستی والے نہ۔ یہ بات یاد رکھیے، تو دونوں حدیث کا آپ نے خلاصہ سمجھ لیا۔ ہم کیا بنے؟ خدا پرستی بنے، نفس پرستی نہ بنے۔ اگر ہم خدا پرستی بن گئے
اگر ہماری کچھ کوتاہیاں اور کمی بھی رہ گئی اور اللہ پر ہم نے اچھی امید مانگی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. لیکن نفس پرستی کر کے ہم اچھی رحمت کی اللہ سے امید مانگیں تو یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ، اس سے ناکامی ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان دونوں حدیثوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.